جی علی بھائی، نیکسٹ کوشچن ایک بھائی نے کیا تھا، جو شاید بھائی نے نوٹ کیا تھا، ان کو کچھ صحیح سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق، اور اللہ کو کیا سب کچھ پہلے ہی معلوم تھا، کچھ اس طرح کا سوال تھا ان کا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. دیکھیں، قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ کلام ہے نا، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کا اظہار کیا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ قائم رہ گیا تو پھر تم بھی سوچنا کہ مجھے دیکھ سکتے ہو. انہوں نے جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ کی تجلی اس پہ پڑی، ڈائریکٹ انہوں نے اللہ کی تجلی وہ نہیں دیکھی، تو وہ بالواسطہ مشاہدے سے ہی بے ہوش ہو گئے، اور پھر اٹھ کے انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی. اب قرآن کے بارے میں بھی اس طرح کے الفاظ ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے، وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو اس کا اثر بھی وہی والا ہوتا. اللہ کی جتنی صفات ہیں یہ اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ سے جدا نہیں ہے، اللہ کی صفات ہے. تو قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے وہ غیر مخلوق ہوا، مخلوق تو نہیں ہے. باقی جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں ہر چیز ہمیشہ سے ہے، تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. تو وہ کہہ رہے تھے اس کی بنیاد پہ ہم بھی کیا ہمیشہ سے؟ ہم نہیں ہمیشہ سے. اللہ کے علم میں ہر چیز ہمیشہ سے ہے، ہمارا تو ظہور بعد میں ہوا ہے نا جی میرے بھائی، ہم تو حادث ہیں. قدیم کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے. اب یہ دو ٹرمز ہیں علم الکلام کی، اسی کی وجہ سے میں نے وہ امام ابن تیمیہ کے اوپر بھی رد کیا تھا. میں نے کیا کیا، شیخ البانی نے کیا. شیخ البانی وہ حدیث ترمذی کی لے کے ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ میں، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث لکھ کے شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، البانیہ سے تھے ویسے تو، سعودیہ میں محدث اعظم رہے. پوری دنیا کے اہل الحدیث انہیں اس دور کا امام بخاری مانتے ہیں، ایٹ لیسٹ عرب دنیا میں تو مانا جاتا ہے، جس طرح عجم میں شیخ زبیر صاحب کو مانا جاتا ہے، زبیر لزئی صاحب کو رحمہ اللہ. انہوں نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس حدیث میں دونوں طبقوں کا رد ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ صوفیاء کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. تو یہ واضح حدیث ہے ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اسے فرمایا کہ لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہو چکا اس سے مراد نبی علیہ السلام تھے صوفیاء. میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا، ہو چکا یہ کہ قلم کے لکھنے کے بعد اللہ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا جس پہ قلم نے چلنا تھا، اور پھر اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ جو ہو چکا. تو قلم نے دو باتیں لکھی ہوں گی، سب سے پہلے یہ کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور دوسرا میرے بعد اس لوح محفوظ کو پیدا کیا، اور تیسری بات مجھے حکم دیا کہ اس پہ میں تقدیر لکھوں. نبی علیہ السلام کا اگر ذکر ہوتا تو یہ بہت بڑی بات تھی، وہ حدیث میں آتی. تو صوفیاء کا رد کیا شیخ البانی نے، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ اللہ رحم فرمائے ہمارے امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر، کاش وہ اس طرح کی بات نہ کرتے، ہمارے دل میں ان کے لیے ایسی بات نہ آتی جو انہوں نے اپنی کتاب، جو کتاب الرد علی منطقیین، وہ جو منطق والے لوگ ہیں فلاسفہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی جو فتاوی ابن تیمیہ کا حصہ بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ اب فلسفی تو پھر اوٹ پٹانگ سوالات کرتے ہیں متشابہات سے متعلق، تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے ایک اس سے مس ہینڈلنگ ہوئی کہ جب فلاسفہ نے یہ کہا کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس وقت اللہ کیا کر رہا تھا. تو اگر تم یہ جواب دو گے کہ اس وقت اللہ کچھ نہیں کر رہا تھا، تو کچھ نہ کرنا، فارغ رہنا، یہ ایک نقص ہے، تو پھر اللہ میں یہ نقص ماننا پڑے گا. اب یہ ٹیکنیکل بحثوں میں اپنا دماغ الجھانے کی کیا ضرورت تھی، سوائے اس کے کہ اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا. انہوں نے کلام یہ کیا کہ جس طرح اللہ کی کوئی ابتدا نہیں ہے نا، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. حوادث یعنی حادثہ بھی اردو میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ عربی کا لفظ ہے، ایکسیڈنٹ.
ایکسیڈنٹ تو ایسے نیگیٹو معنوں میں انگلش میں استعمال ہوتا ہے. حادثہ ہر ایکٹیویٹی ایک حادثہ ہے. مثلا یہ میں نے ہاتھ اٹھایا یہ حادثہ ہے, میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا یہ ایک اور حادثہ ہے, میں نے یہ گھڑی کھولی یہ ایک حادثہ ہے, اسے دوبارہ باندھا یہ ایک حادثہ. انسیڈنٹ آپ کہہ لیں, ایکسیڈنٹ کی بجائے بھی انسیڈنٹ. تو جتنے انسیڈنٹ ہیں دنیا میں وہ تو سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, کیونکہ اللہ نے کریٹ کیا انہیں. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پھر مخلوق بھی ہمیشہ سے ہوئی. اب یہ بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہوئی ابن تیمیہ سے, جس کے اوپر پھر شیخ البانی نے ان کے اوپر گرفت کی. اس پہ میرا کلپ بھی ہے اہل حدیث کی 4 گستاخیاں, اس میں اللہ کے حوالے سے پیغمبروں کے حوالے سے میں نے ساری وہ جو 2 گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں نا مولوی, ان کو گھر کی خبر دکھائی تھی, اور وہ ویڈیو دیکھ کے کافی لوگوں نے حق قبول کیا, اللہ کا شکر ہے. تو یہ ٹیکنیکل ویسے قدیم جو ہمیشہ سے ہو, ویسے قدیم اردو میں کہتے ہیں اولڈ کو, لیکن فلسفے کی ٹرمنالوجی میں علم الکلام میں قدیم وہ ہے جو ہمیشہ سے ہو. قدیم صرف اللہ ہے, باقی ساری مخلوقات حادث ہیں, یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی, تو یہ حادثے کے طور پہ آئیں. قدیم صرف اللہ ہے. تو انہوں نے لکھ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں, یعنی حوادث ہمیشہ سے ہیں, یعنی جب سے اللہ ہے تب سے کوئی نہ کوئی مخلوق وہ پیدا فرما رہا ہے. اب یہ اگر کنٹینیوشن مان لی جائے پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو جائے گا, اور قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں تھی. اب آ جائیں اس طرف. تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا علم ہے. اللہ کے علم میں کسی چیز کا ہونا کہ 8 سے 6 ارب سال بعد میں انجینئر محمد علی مرزا کو دنیا میں بھیجوں گا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انجینئر صاحب بھی اس وقت موجود تھے. جب تک کہ میں دنیا میں آ نہیں گیا یہ حادثہ, اور علماء کے لیے تو حادثہ بھی ثابت ہوا, نہ بھولنے والا حادثہ. انشاءاللہ یہ وہ حادثہ ہے جو قیامت تک نہیں بھولایا جائے گا انشاءاللہ تعالی, یہ جو ریولوشن ہے الحمدللہ. لیکن اللہ کے علم میں تھی, وہ جو اللہ کے علم میں تھا, آپ تھے, یہ سٹریم تھی, یہ یوٹیوب تھی, وہ اللہ کا علم تھا, وہ ابھی تخلیق نہیں ہوا تھا, حادثہ رونما نہیں ہوا تھا. حادث جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے, علم قدیم ہوتا ہے. تو قرآن اللہ کے علم میں تھا. بلکہ سورہ بقرہ کے بارے میں مسلم شریف میں, باقی آپ کو حدیث کی کتابوں میں آپ تعارف دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کب جو ہے اپنے لوح محفوظ پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں کب سے ہیں, انسان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, تو اللہ کے علم میں تھی یہ ساری چیزیں. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, قرآن جو ہے اصل میں لوح محفوظ میں ہے. قرآن بھی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہے. لوح محفوظ اللہ کی اتنی بڑی ہارڈ ڈسک ہے کہ ساری مخلوقات کی تقدیریں اس میں موجود ہیں, تمام الہامی کتابیں اس میں موجود ہیں. ہر انڈیویجول کی جو پوری زندگی ہے, جو کچھ ہونا ہے اللہ نے پہلے ہی فورسی کر لی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے, نہیں, ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ ہی دھڑام سے گر پڑے گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے, تو کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہا, اختیار دیا ہے. لیکن جس طرح ایک ٹیچر کسی نالائق اسٹوڈنٹ کے بارے میں پہلے ہی فورسی کر لیتا ہے کہ یہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ یہ کر دے گا ایسے, اللہ کو اپنے علم سے پتا ہے کہ یہ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ کیا اس وجہ سے کہ اللہ کے چونکہ علم میں لکھا ہوا تھا, نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ عدل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے وہ لکھ لیا. اب یہ سوال کہ جب اللہ کو پتا ہے پھر اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں کیوں ڈالا, اس کو اللہ نے بین کر دیا. یہ فرما کے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, مجھ سے نہیں کوئی پوچھ سکتا, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا, باقی وہ سب سے پوچھ سکتا ہے. البتہ ہماری مثال اس شخص کی سی ہے جسے کسی نے سمندر میں دھکا دے دیا اس سے پوچھے بغیر. اب کنارے پہ کھڑا ہوا ایک خیر خواہ ہمارا پکار کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ یوں ہاتھ پاؤں مارو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے, لیکن ہماری یہ ضد ہے کہ پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے دھکا کیوں اور کس نے دیا. وہ خیر خواہ کہتا ہے کہ یار ابھی جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کرو, تم نجات پا کے کنارے پہ آ جاؤ گے. جب کنارے پہ آؤ گے تو پھر پوچھ لینا. لیکن اگر تم نے ضد کی کہ میں نے ہاتھ پاؤں نہیں ہلانے اس ضد کی وجہ سے کہ مجھے پہلے بتایا جائے, تو تم ڈوب جاؤ گے, اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ تم غرق ہو جاؤ گے. یہ انسانیت کی مثال ہے.
وہ خیر خواہ جو سمندر کے کنارے کھڑا ہے، دریا کے کنارے، وہ وقت کا پیغمبر ہے جو بتا رہا ہے کہ تمہیں تمہارے رب نے پیدا کیا ہے، اس طرح زندگی گزارنی ہے. وہ زندگی گزارنا ہاتھ پاؤں مارنا ہے. جب کامیاب ہو کے کنارے پہ جنت میں پہنچ جاؤ گے، پھر رب سے گلے شکوے کر لینا، پھر کسی نے نہیں شکوا کرنا. میں کہتا ہوں جی مجھے اللہ سے پیار ہی اس لیے ہے کہ وہ اکیلا تھا اپنی خدائی میں، یکتائی میں، قدرتوں میں. اس نے مجھے اس قابل سمجھائے کہ وہ اپنی اس خدائی صفات کے اندر خالق اور مخلوق کے فرق کو رکھتے ہوئے ساتھ شامل کر لیں. وہ ہمیشہ سے تھا، میں تو ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن میں ہمیشہ کے لیے ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا. جتنے انسان ہیں انہوں نے ہمیشہ اب رہنا ہے. فیز بدلیں گے، قیامت کا دن آئے گا، پھر الٹیمیٹلی جنت یا جہنم نعوذ باللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے. جنتی ہمیشہ جنت میں، دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. انسان پیدا ہمیشہ کے لیے ہوا ہے. تو یہ تھوڑی سی زندگی دے کر اگر میں ایسی زندگی حاصل کر لوں جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے کہ میں اپنی جنت تخلیق کروں، میں جو خواہش کروں مجھے مل جائے جو قرآن میں لکھا ہے، تو اکیلا اللہ اس نے اتنی ساری انسانیت کو دعوت دی کہ آؤ میں تمہیں وہ تمام کوالٹیز دیتا ہوں جو میری اپنی ذاتی ہیں، کسی درجے میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے یہ زندگی مجھے دو. آخرت میں تمہاری مرضی کی زندگی ہوگی. مجھے تو موت نہیں آنی، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی. میں بدحال نہیں ہوتا، تم بھی بدحال نہیں ہوگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنتیوں کو جنت میں جاتے ہی 4 کوالٹیز مل جائیں گی. نمبر 1، ایک فرشتہ اناؤنسمنٹ کرے گا آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. نمبر 2، آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ اسی عمر کے جوان رہو گے. زوال نہ آنا کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. تیسرا، تم کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور آخری کوالٹی، آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جنت میں جو مرضی کر لو ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ ٹیسٹ تو دنیا میں آپ کر چکے. تو مجھے بتائیں ارب ارب سال کی انفینٹ زندگی، اگر یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کو دے کر مل جائے تو میرا خیال ہے اس سے بہتر تو سودا کوئی ہو نہیں سکتا.